بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو پاکستان مزدور چینل۔ آپ میرا یہ تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ سن سکتے ہیں۔ گزشتہ 1.5-2 ہفتے کے بعد میں آج یہ ویڈیو کر رہا ہوں، میں تاکہ پاکستان کی پالیٹکس اور اوورآل سینیریو پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک کا نظام ہے وہ کس حد تک یعنی کہ ناکام ہو چکا ہے کہ ہم مورلی طور پر بالکل باٹم لائن پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں وہ انتہائی گراوٹ کا شکار ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان جس نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے، یہ تمام نظام، یہ کمشنری نظام، یہ یہود و نصارہ کا متعارف کرایا ہے نظام ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی میڈیا اینکرز ہیں، جتنے بھی یعنی کہ رائٹرز ہیں، کالم نگار ہیں، جو مختلف اینگل سے پاکستان کو سٹڈی بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے معاملات کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی اوورآل سچویشن کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن جو سبب مرض ہے اس کو وہ سبب شفا بتایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور ہمارے علماء کرام کا فرض بنتا تھا ڈے 1 سے لے کے آج تک 78 سال ہو گئے ہیں کہ وہ عوام کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ آپ لوگ جس نظام کو یعنی کہ اس ملک میں امپلیمنٹ کروانا چاہتے تھے، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں، ایک ایسا اسلامی فلاحی ریاست چاہتے ہیں جس میں ہم خلافت راشدہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، ڈے 1 سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے خلاف اسرائیلی لابی سرگرم عمل ہے اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ حال ہی میں نے پاکستان کے ایک سابق سفیر اور امریکہ کا پٹھو حسین حقانی، ایک ٹی وی اینکر پرسن یعنی کہ خاتون ٹی وی اینکر پرسن کو انٹرویو دے رہا ہے کہ عمران خان جو ہے پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہے۔ عمران خان پاکستان میں خمینی ٹائپ کا یعنی کہ انقلاب لانا چاہتا ہے جس میں تمام فنڈامنٹلسٹ مسلمان جن کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ حسین حقانی جو میمو گیٹ کا یعنی کہ موجد ہے، جس نے میمو گیٹ سکینڈل کو بریک کیا تھا، جس کو میمو گیٹ سکینڈل میں انوالو تھا، یہ ایسا امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے۔ اس کا یعنی کہ جنم پاکستان میں ہوا ہے اور یہ حرامی حرام خور امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے اور امریکہ کو لبرلزم کے لیکچر دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک لبرل پاکستان بنانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان اس کو ایک فلاحی اسلامی ریاست کی طرف یعنی کہ لانا چاہتا ہے، خلافت راشدہ کا نظام لانا چاہتا ہے۔ وہ 100% پاکستان میں اسلام کو امپلیمنٹ ہونے دیکھتا جاتا ہے، وہ مدینہ کی ریاست کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم جو ہیں پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے اور دیگر اور جو جماعتیں ہیں جو چوں کا مربع ہیں، جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، MQM لے لیں، ANP لے لیں اور جمعیت علماء اسلام لے لیں اور دیگر جماعتیں لے لیں، وہ سب اسی بات پر آگ لاپ رہے ہیں کہ ہم نے 73 کے آئین پاکستان چلانا ہے۔ 73 کے آئین سے پاکستان نہ تو چلا ہے اور نہ چلایا جا سکتا، کیونکہ اس 73 کے آئین میں چوروں کو بڑی کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ اس 73 کے آئین میں صرف غریب آدمی کو ہتھکڑی لگتی ہے۔ یہ ایسا آئین ہے جو ہمارے کرتا دھرتا یہ آئین دے کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے یونانیمسلی 73 کا آئین اپروو کر کے پاکستان میں ایسا یعنی کہ دستاویز رکھ دی ہے کہ اس کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے گا۔ ڈے 1 سے اس کی وائیولیشن ہو رہی ہے۔ کس نے اس پاکستان کو چلایا ہے؟ پاکستان کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انہوں نے کسی آئین کو نہیں مانا آج تک، اور نہ وہ آئین کو مانیں گے۔ ان کو حکومت کرنے کا نشہ لگ گیا ہے اور انہیں حکومت کرنی ہے اور اپنا مال پانی بنانا ہے۔ اور حال ہی میں میرے نظر سے ایک خبر گزری کہ 22,000 سے زیادہ بیوروکریٹس جو ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر ہیں، جن کے اسٹیکس بیرون ملک ہیں، جنہوں نے دوہری شہریت لی ہوئی ہے، وہ پاکستان میں کیا یعنی کہ وہ پرفارم کریں گے؟ وہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے رشوت کے انبار لگا کر ڈالروں کی شکل میں کنورٹ کر کے فارن کرنٹ اکاؤنٹس میں اپنے منتقل کر دیتے ہیں، وہاں اپنی پراپرٹیاں بناتے ہیں، اپنی اولادوں کے نام پر ان اپنی اولادوں کو باہر پڑھاتے ہیں۔ پاکستان سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے ملک میں جو موجودہ حکومت ہے یہ مکمل طور پر ایک فراڈ حکومت ہے۔ کامن ویلتھ کی جو مشترکہ
تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ فارم 47 کو کس طرح جعلی طریقے سے ان لوگوں کو دیے گئے ہیں، جو الیکٹڈ پارٹی تھی اس کو کس طریقے سے یعنی کہ پیچھے کیا گیا ہے، اور جو نان الیکٹڈ پارٹیاں تھیں ان کو کس طریقے سے یعنی کہ مینوپولیٹ کر کے الیکشن کو آگے لایا گیا ہے اور ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ پاکستان کی عوام کے فیصلے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان روز بروز یعنی کہ بڑی ہی گراوٹ کا شکار ہے۔ پاکستان کی عوام جو ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، غربت کی چکی میں پس رہی ہے، جو مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، میرے پیارے پاکستانیوں، ان لوگوں نے چند لوگوں نے مل کر اور چند ڈکٹیٹروں نے مل کر پاکستان کا وہ حال کر دیا جو کبھی کسی دشمن نے بھی نہیں کیا۔ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ پاکستان کو کیسے لیڈ کیا جائے، پاکستان کو کیسے چلایا جائے۔ حال ہی میں قطر پر حملہ ہوا ہے، یعنی کہ قطر کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے، اسرائیل کو جواب دے۔ 50 یعنی کہ اسلامی سربراہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور یعنی کہ ایک بیانیہ دیتے ہیں کہ ہم نے مل کر یعنی کہ اسرائیل کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ کب کرو گے آپ اسرائیل کو ٹیک اپ؟ آپ اسرائیل کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ عرب ممالک میں تو ویسے ہی زوال آ چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا تھا، یہ لوگ قرآن پاک سے سبق لے نہیں رہے، تو یہ کیسے یعنی کہ اسرائیل کو ٹیک اپ کریں گے؟ یہ کیسے جو 2 پیس پہن کر اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، جن کو اپنا قومی لباس ہی پسند نہیں ہے، وہ کیسے یعنی کہ محب وطن اور مسلمان بن سکتے ہیں؟ جو یہود و نصارہ کا لباس پہن کر جو اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، کیا یہ خیر خواہ اسلام کے؟ یہ یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت عنقریب ان کو چھانٹی کرنے والا ہے، عوام کو دکھلا رہا ہے کہ کون تمہارا خیر خواہ ہے اور کون تمہارا یعنی کہ خیر خواہ نہیں ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان میں اور اوور آل پاکستان پوری دنیا میں ابھی تک جو مسلمانوں کو کوئی لیڈر لیڈ کر سکتا ہے وہ عمران خان، احمد خان نیازی ہے۔ عمران خان جو نیریٹو اپنی عوام کو دیا ہے، جو بیانیہ عوام کو دیا ہے، وہ خالص یعنی کہ مدینہ کی ریاست کا بیانیہ ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اسٹڈی کیا جائے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہو کہ ہمارے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی تربیت لی اور ہمارے آقا کے کیا اخلاق تھے، جس سے صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تیار ہوا جنہوں نے پوری دنیا میں دین کو پلایا اور دین کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، انصاف کو قائم کر کے دکھایا۔ ہم وہ نظام چاہتے ہیں، اس نظام کی طرف دانشوروں کی نظر ہی نہیں ہے۔ سب 73 کے آئین کے گردی چکر لگا رہے ہیں، اسی دائرے میں چکر لگا رہے ہیں۔ ان کو یہ بات شعور کون دے گا؟ یہ ہمارے مفتی حضرات علماء کرام کی بھی بڑی کمزوری رہی ہے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے اپنے مسلکوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا دن پتہ نہیں کب آئے گا، جب اس عوام کا دیوالیہ نکل جائے گا، جب لوگ یعنی کہ گلی محلوں میں گربانوں تک آ جائیں گے، تب جا کے آپ لوگ جاگو گے۔ کیوں نہیں پاکستان میں اسلامی نظام کی آواز اٹھاتے؟ کیوں نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت کو متعارف کرانے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہر جمعے میں لوگوں کو اویئرنیس کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ پتہ نہیں، آپ لوگ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہو لیکن خلافت راشدہ کے نظام پہ آپ لوگ کبھی ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتے۔ آج ہمارے سوسائٹی میں عدل کا تو ویسے ہی قتل ہو چکا ہے، ہماری عدلیہ ٹاپ ٹو باٹم ساری کی ساری کمپرومائزڈ ہے۔ اگر 2-4 جج ایسے ہیں جو ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے یعنی کہ حکموں کو یعنی کہ ٹالا جا رہا ہے، ان کے فیصلوں کو ردی کے ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے، ان پر کوئی توجہ دینے والا ہی نہیں۔ پاکستان کا نظام انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی مکمل اوور ہالنگ ہونے والی ہے، اس کو مکمل جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، اور کالا کالا رسول اللہ کا پرچم یہاں تبھی بلند ہوگا جب ہم دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ آج پاکستان میں ہر مسجد سے اذان ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے نمائندے کے ذریعے تمام مسلمانوں کو پکارتا ہے، آجو میری طرف، آجو کامیابی کی طرف، آجو نماز کی طرف۔ آج کتنے فیصد پاکستانی ہیں جو اس کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں؟ اور حال ہی میں آج کل کرکٹ کا یعنی کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے ایشیا کپ کے نام سے، جو پاکستان، انڈیا اور دوسرے کنٹری جو اس میں شامل ہیں، ہماری نوجوان نسل نمازیں چھوڑ کر میچوں میں یعنی کہ مبتلا ہو چکی ہیں۔ میچوں کو دیکھ لیجیے، کرکٹ پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ ایک فتنے سے کم نہیں ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ یہود و نصارہ نے ایک خاص پروپیگنڈا کے ذریعے مسلمانوں کو کھیل کود میں اور ڈانسنگ میں، فلم ایکٹنگ میں، ڈراموں میں اور فحاشی پھیلانے کے اندر یعنی ہماری نوجوان نسل کو انہوں نے انڈکٹ کر دیا ہے، ان کے اندر وہ زہر بھر دیا ہے، کوئی اپنے دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ کام بھی کر دے، یا اللہ ہماری یہ کام بھی کر دے۔ 85% تو اللہ کے اعلان کے باوجود مسجدوں میں جانے کا رخ ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ سب کی نظر پیسے کے اوپر لگی ہوئی ہے، خواہ وہ حلال آ جائے خواہ وہ حرام آ جائے،
ہر بندہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ یعنی ہم اپنی قبروں کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ایک عارضی زندگی کو بنانے کے لیے آج کا مسلمان دنیا کو پریورٹی دے رہا ہے، دنیا کے اندر بڑی کمپریہنسو محنت کر رہا ہے کہ کس طریقے سے میں دنیا کما لوں، دنیا میں اچھا کہلانے والا بن جاؤں، خواہ مجھے دولت حرام طریقے سے ملے خواہ حلال طریقے سے ملے، اس کی کوئی تمیز نہیں کر رہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کی عوام کی بقا اسلامی نظام کے اندر ہے۔ مدینہ کی ریاست کا جو نظام ہے، صحیح فلاحی اسلامی ریاست اس وقت بنے گی جب ہر پاکستانی ہر کلمہ کو، جب تک یہ آواز نہیں اٹھائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو نظام خلافت انہوں نے متعارف کرایا تھا، اس 22 لاکھ مربع میل اس قانون کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے حکومت کی جاتی ہے، تو تب جا کے یعنی کہ کہا وہ جانور تھے یا انسان تھے، سب کو انصاف ملتا تھا اور سب خوشحال تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج ہمارے پاکستان میں کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو نوجوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کسی کے بچے مسکین ہو گئے ہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، نہ حکومتی سطح پر نہ لوکل سطح پر ان کی کوئی خدمت کرنے والا۔ ہاں، جو امیر ہے وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور غریب آدمی دن رات محنت کر کے 2 وقت کی مزدوری کی 400-600 روپیہ کمانے کی کوشش میں بیچارہ سارا دن لگا رہتا ہے۔ نہ غریب آدمی مسجد میں جانے کے لیے تیار ہے اور نہ امیر آدمی اب مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جب تک اللہ کے حکم کو من و تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کی ذات اللہ اوپر کے نام کا تاثر اپنے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے کہ اتنی بڑی ذات ہمیں بلا رہی ہے، مسجدوں میں رخ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ کسی بھی ٹیم کے کرکٹروں کے نام گنوا دے، وہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپ پہ اس ملک کی کرکٹر کی ٹیم کے جو کھلاڑیوں کے نام گنوا دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی سے سوال کریں گے کہ اشرف مشرف صحابہ کے نام میں ذرا نام تو گنوا دیں، تو کوئی ایسا ہوگا جو اشرف مشرف صحابہ کے نام ہمیں فنگر ٹپ پر گنوا سکے گا؟ کوئی۔ اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے تمام مومنوں سے کیا امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، کم از کم ان کے نام ہی گنوا دو، کسی کو نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے دین کو پریورٹی دی نہیں، دین کو اولین ترجیح دی نہیں، ہم نے دنیا کو ہی فوکس رکھا، ہم نے دنیا کے مال و متاع کو فوکس رکھا، اور ہم دنیا کے یہ چمک کے اندر بہہ گئے ہیں، اور اس سلسلے میں آج تک پاکستان میں انصاف کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، ان تینوں نے مل کر اس 24 کروڑ عوام کا کچومر نکال دیا ہے۔ یہ کسی طریقے سے یعنی کہ سنبھلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ اس عوام کا حق حکمرانی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عمران خان اور کیا چاہتا ہے؟ عمران خان اس عدلیہ سے، اس مقننہ سے اور اس انتظامیہ سے پاکستانی عوام کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ آج بھی جو لوگ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یعنی کہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ کسی طریقے سے بھی اس حکومت کے بینیفیشری ہیں یا اس حکومت کے اپوائنٹڈ ہیں۔ پاکستان کے تمام اداروں میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ اپوائنٹڈ کیے ہوئے ہیں جو صرف اپنی اپنی جماعتوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پاکستان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ حاضری لگاؤ اور تنخواہیں سیلریاں وصول کرو، جب اگر سیلریاں پینڈنگ ہو جائیں، سالانہ ترقی نہ ملے، احتجاج کرو، سڑکیں بلاک کرو اور اپنا حق لو۔ کبھی کوئی عوام کو یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں جو سیلری دی جا رہی ہے، چپڑاسی سے لے کے پرائم منسٹر تک، ایک سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف تک، آئی جی تک، تمام کے تمام عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیلریاں لے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا شعور نہیں ہے، ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے کہ کچھ عوام کو بھی ڈیلیور کر کے دے دیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جب تک آپ لوگ کالا کالا رسول اللہ کے پرچم تلے نہیں اکٹھے ہوں گے، ہمارے مفتی حضرات، علماء کرام اسی طرح ہی ڈیوائیڈ رہیں گے، تو پاکستان کی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی مدد اس وقت آئے گی جب ہم 100% اپنی پچھلی پر توبہ کر کے اللہ سے رابطہ کریں گے، تب جا کر پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اور پاکستان کا نظام 73 کے آئین میں پاکستان کی عوام کی فلاح نہیں ہے، پاکستانی عوام کی فلاح خلافت راشدہ کے نظام میں ہے۔ جب تک کہ خلافت راشدہ کا نظام مکمل طور پر 100% نافذ نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام نہیں سدھر سکے گی، پاکستان کی عوام نئی حقیقی معنوں میں آزادی حاصل کر سکے گی۔ تو میں تمام سننے والوں کا میں انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر وہ پاکستانی کے پاس یہ بات پہنچے کہ ہماری اولین پریورٹی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ جب تک ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آئے گا، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔